ایک کہانی اور سنائی جائے گی جب رستے سے لاش اٹھائی جائے گی، پہلے دل کو خوب سجایا جائے گا، پھر تیری تصویر لگائی جائے گی، کہ جب بھی صحرا دہائی دیتا ہے اہل دل کو سنائی دیتا ہے، میں نے دیکھا ہے موند کر آنکھیں تو پھر بھی دکھائی دیتا ہے۔ السلام علیکم، میں محمد ابو بکر تو سارا یوٹیوب چینل شور کوٹی لڑکا ویورز اساں ایک تھارا دعوت تے اتھاں ایک ساگ انوائٹ کیتے نے اساں اتھے ونجن دی تیاری کرنے پے اساں ایک جا دعوت تے ویندے پے تے بڑے نائس آدمی ہیں تے بڑے نائس پنجاب گروپ آف کالج مظفر گڑھ دے سینئر جڑے نے سازن تے نام ہے سر محمد ملک شہزاد صاحب انہاں کو دعوت ویندے پے تے انشاءاللہ تو کو انہاں دے گھر دا وزٹ کرویسوں تو اج بھی انہاں نال ملاقات کرسوں، بڑے نائس تے بڑے نائس آدمی ہیں تے ماشاء شاعر بھی ہیں، اردو دے لیکچرار بھی ہیں تے نال نال یوٹیوب چینل بھی ہے، یوٹیوب چینل بھی تو لکھے سوں انہاں نال ملاقات بھی کرے سوں، شاعری بھی سنوے سوں تے انہاں دا تو انداز گفتگو بھی لکھے سوں تے انشاءاللہ امید کریں تو سارے ناراض ہو آج دی ویڈیو کو پورا دیکھ سو، ویڈیو کو لائک بھی کرے سو تے چینل کو سبسکرائب بھی کرے سو۔ پہلی ویور تو ہستی اور کو آگے جنہوں کو آج ملاقات کرنے کا شرف حاصل تھی ملک شہزاد بھائی سارے بڑے نائس آدمی ہیں بڑے نائس آدمی میں کیا الفاظ کہنے میں تعریف بیان کرنے دیتے ترکی کالونی ماشاءاللہ ترکی والے بڑی ٹیکنالوجی آپ دی لئیے اتنے ماشاءاللہ ترکی کالونی بھی ہے تو نال ترکی والوں کا ہسپتال بھی ہے مزید اتنا بڑی چیزاں بھی جڑے نو پڑھیں پے اس ٹائم آگے پہ ملاقات کی گئی انشاءاللہ تو اج ملاقات کرنے پے شعر و شاعری بھی تو سننے پے۔ عامر بھائی آپ کی آمد کا سب سے پہلے بہت شکریہ، میں آپ کا، آپ کے ویورز کا اور شاہد بھائی کا اور بھانجے کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ میرے پاس تشریف لے کر آئے۔ اب تو مجھے اس ٹائپ کی ہیزیٹیشن ہو رہی تھی کہ جس طریقے سے آپ نے مجھے محبت دی ہے آپ کو کیسے بٹھاؤں، کہاں بٹھاؤں، کیا کروں، اور یہ جب میں کالج سے ابھی واپس آ رہا تھا تو شاہد بھائی نے مجھے بتایا کہ عامر آیا ہوا ہے تو میں فوراً آیا، بچوں سے کہا کہ یار ذرا گھر کو اپ ڈیٹ یہ کر دو وہ کر دو، تو یہ ساری میں کوشش کر رہا تھا۔ تو بچے پوچھ رہے تھے کہ بابا آج ایسا کیا ہے، پہلے بھی تو دوست آتے رہتے ہیں، میں نے کہا کچھ ڈفرینٹ ہے کیونکہ عامر بھائی آ رہا ہے، میرے چھوٹے بھائی آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے۔ باقی رہی بات اپنا کوالیفیکیشن کی یا تعلیم کی، دیکھیں تعلیم وہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی طرح امتیاز ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ میرے لیے بڑی قابل فخر بات ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ بنیادی طور پر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ محبت ہے، جیسے آپ نے مجھے دی ہے محبت۔ وہ میرے ایک دوست میسم حیدر کا شعر ہے کہ جہاں بھی جاؤ محبت سے بات کر لینا، یہ ہر علاقے کی پہلی زبان ہے پیارے۔ اصل میں سب سے امپورٹنٹ چیز محبت ہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک عرصے سے میں ایجوکیشن سیکٹر کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، میں جب 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں نے ٹیچنگ کرنی ہے، تو اس حوالے سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ادب کے حوالے سے اگر شاعری کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو میں کوئی پہلا شعر کہا تھا 9th کلاس میں، اس کے بعد یہ سفر چلتا رہا، لیکن جو شاعری میں گرومنگ آئی ہے، جو شعر فہمی یا میں نے تھوڑا سا مضبوط شعر کہنا شروع کیا ہے، وہ مظفر گڑھ آ کے جو ہے نا افضل چوہان صاحب کا میں شاگرد ہوں، اور انہوں نے جو ہے نا جو میری آبیاری کی، جنہوں نے مجھے مہمان نوازی سکھائی، جنہوں نے مجھے شعر کہنا سکھایا، جنہوں نے مجھے مشاعرے میں جانا سکھایا، اور ان کے ساتھ جو ہے نا میرے بزم سخن کے سابق چیئرمین جو رہے ہیں زمان کاوش صاحب، ان کی رفاقت میں بھی میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور موجودہ جو چیئرمین ہیں فیاض دانش اور وائس چیئرمین ہیں شہباز شاذر، یا ہماری رفقا میں مار محمد کلیم صاحب ہیں، عابد بھائی ہیں، تو یہ سارے دوست، اور عثمان نور جس وقت دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سارے دوست مل کر جو ہے نا محبتیں بانٹ رہے ہیں، اور اس وجہ سے بھی ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔
اور سب سے امپورٹنٹ چیز اگر دیکھی جائے تو مظفر گڑھ میں جو ایک گھنے درخت کی طرح سایہ فراہم کرتے ہیں نو شعراء کو، جو نئے لکھنے والے ہوتے ہیں، وہ افضل چوہان صاحب، انہوں نے کبھی بھی جو ہے نا اس ٹائپ کا بچے کو یا نئے لکھنے والوں کو دھتکارا نہیں ہے، بلکہ اپریشیٹ کیا، تھپکی دی کہ یار ماشاءاللہ آج کا نوجوان تو بہت اچھا لکھ رہا ہے۔ میں نے ان کی اپریشیٹ کرنے کے ایک انداز کو بہت پسند کرتا ہوں میں ان کو، کہ وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں نہیں لکھنا چاہیے بلکہ نوجوان لکھ رہے ہیں، جس سے جو ہے نا ان کو، ان کے ادب کو، ان کی سوچ کو جلا ملتی ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ فیلڈ بہت اچھی ہے۔ شاعری کے حوالے سے میں ابھی آپ سے پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ شعر کی طرف آنا، یا جس طرح جو ہے نا جدید ٹیکنالوجی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے جیسے آپ یہاں تک آئے ہیں، نوجوان اپنا یوٹیوب کی طرف آئے ہیں، ٹک ٹاک کی طرف آئے ہیں، اس کا فائدہ ہوا ہے، سوشل میڈیا کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ نوجوان رانگ ایکٹیویٹیز سے نکل کر جو ہے نا پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف آ گئے ہیں۔ خالق کائنات کی کرم نوازی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں لکھنے کی صلاحیت دی ہے، سوچنے کی صلاحیت دی ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس شاعری کو یوٹیلائز کیسے کرتے ہیں، کہ ہم اس شاعری کے ذریعے معاشرے کے اندر کوئی اصلاح پیدا کرتے ہیں۔ جس طرح وہ میں آپ کو دو شعر سناؤں: ہم مصور شجر بنائیں گے، پھر پرندوں کے گھر بنائیں گے، وہ جو زخمی ہے اڑ نہیں سکتی، ایسی چڑیا کے پر بنائیں گے، ہم بنائیں گے کھیلتی بیٹی، ماں کے چہرے پہ ڈر بنائیں گے۔ آپ آئے تو میرے ذہن میں وہ شعر گھوم رہا تھا کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ آ رہے ہیں، کہ یوں مہمان کو عزت دینا ہوتی ہے، پہلی اس کی آخری کرسی میری ہے۔ اور اسی ہی غزل کا وہ ایک شعر تھا کہ آدھی روٹی تھوڑا سالن مل جائے، ایک بھکارن بچے والی کہتی ہے۔ یہ شاعری اور ادب میں کیا فرق ہے؟ ادب کو نا ہم دو معنوں میں دیکھتے ہیں۔ ایک ادب وہ ہوتا ہے جو ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو لٹریچر ہوتا ہے۔ لٹریچر میں نا اور بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں ادب میں، بہت سی، یعنی اگر آپ افسانہ نگار ہیں، اگر آپ ناول نگار ہیں، اگر آپ کہانی کار ہیں، اگر آپ ڈرامہ نگار ہیں، اور اگر آپ کالم نگار ہیں، کالم نگاری بھی جو ہے نا یہ لٹریچر کا حصہ ہے، تو یہ ساری چیزیں مل کر نا اوور آل ادب کہلاتی ہیں۔ شاعری ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں۔ موجودہ جو شاعر ہیں اس وقت، ان کے بارے میں آپ کیا خیال ہے؟ وہ سر کیسا کردار ادا کر رہے ہیں؟ سر میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ان کو کردار ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نوجوان شعراء آج کل جو اگر دیکھا جائے، جو جنوبی پنجاب بیلٹ بنتا ہے، جس کو ہم عموماً جو ہے نا سریکی بیلٹ کہتے ہیں، سریکستان کہتے ہیں، میں بلکہ آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ ہم حق بجانب ہیں کہ ہمیں ہمارا صوبہ دیا جائے۔ اگر اگر ہم سریکستان کے لیے کام کرتے ہیں، اگر وہ صوبہ ہمیں دیتے ہیں، دینا چاہیے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم قتل و غارت کے خواہاں بالکل نہیں ہوتے۔ ہم اگر دنیا کے اندر دیکھا جائے جتنا صوبے زیادہ بنے ہیں، ممالک نے گرو کیا ہے، ہاں اتنی ترقی ہوئی ہے۔ باقی جو آپ نے سوال کیا کہ موجودہ دور کے حوالے سے دیکھا جائے کہ آج کا نوجوان جو شعر کہہ رہا ہے، آج کا نوجوان شاندار شعر کہہ رہا ہے۔ بنیادی طور پر آپ ابھی جو ہے نا بات کر رہے تھے، عمران جتوئی کی بات کر رہے تھے، اسی طرح آپ جو ہے نا اگر بہاولپور بیلٹ میں جاتے ہیں تو وہاں نوجوان شعراء میں اب تو میرے خیال میں ان کا شمار سینئر میں ہوتا ہے، جیسے ضیاء مذکور آ جاتا ہے، جیسے خرم آفاق آ جاتا ہے، اور شاہد ہے وہ جھنگ کا رہنے والا ہے، وہ آ جاتا ہے، اور بھی بہت سے نوجوان شعراء ہیں جن کے نام لیے جائے، پوری ایک فہرست ہے۔ اگر مظفر گڑھ کے حوالے سے دیکھا جائے تو میں آپ کی ملاقات کروں شہباز شاذر سے، اگر میں آپ کی ملاقات کروں خالد خاور کے ساتھ، آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ یار یہ نوجوان اور اخلاقی شعر کہہ رہے ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ وہ جس طرح ہم سریکی میں کہہ رہے ہوتے ہیں چھلے مندریاں والے شعر، نہیں، چھلے مندریاں والی بات نہیں ہو رہی، بلکہ نوجوان رول پلے کر رہے ہیں۔ ہاں، میں نوجوانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ شعر یوں بیٹھے بٹھائے نہیں ہوگا۔ جس طرح ایک ایگزامپل ہے کہ ایک جگ کے اندر جتنا پانی ڈالا جائے گا اتنا ہی باہر نکلے گا۔ اگر اچھا شعر شعراء نے کہنا ہے تو ان کو تاریخ کو سٹڈی کرنا پڑے گا، ان کو ادب کو سٹڈی کرنا پڑے گا، شعر کی بنت کو دیکھنا پڑے گا، اور اس کے بعد جو ہے نا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر آج سے 200 سال پہلے کا بندہ جدید شعر اپنے دور میں جو کہہ رہا تھا، اس کے حالات و واقعات ڈیفرنٹ تھے۔ ہم اپنے دور کی بات کریں گے اور ہم کسی کو کاپی نہ کریں۔ پہلی جو نوجوان کی پرائیورٹی ہونی چاہیے وہ اپنا اسلوب نکالیں، اپنے لہجے میں بات کریں۔ آپ پنجابی اور اردو شاعری میں کیسا فرق محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ بات ہے کہ ہم نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے، اور اظہار کے زاویے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اب جن کی مدر لینگویج پنجابی ہے تو وہ شعر کہتے ہیں اور پنجابی میں شعر کہتے ہیں۔ میں جب لاہور جاتا ہوں، دوستوں سے ملتا ہوں، لیول کا شعر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پنجابی اور اردو میں فرق ہے، سریکی میں فرق ہے،
اور پٹھواری میں فرق ہے، سندھی میں فرق ہے، نہیں، یہ سارے اظہار کے ذریعے ہیں۔ ہاں، آپ اظہار جو کر رہے ہیں وہ کیسا اظہار کر رہے ہیں، یہ امپورٹنٹ۔ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے اور ماشاءاللہ آپ نے وہاں پہ 1.5-2 سال سے جو ورک کیا ہے، جی، اس کے پیچھے کیا موٹو ہے؟ اچھا، کام تو کر رہا تھا، میری خواہش بھی تھی عامر بھائی کہ میں چینل پر کام کروں گا، اور خاص طور پر جو میرا جو مقصد تھا نا کہ میں وہاں پر ایک لمبے عرصے سے میں ٹیچنگ کر رہا ہوں، تو کیوں نہ، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، وقت نے گزر جانا ہے، میں ٹیچنگ کے حوالے سے ایک ڈیفرنٹ سوچ رکھتا ہوں، وہ میرے اسٹوڈنٹس میری کلاس میں لیکچر کے حوالے سے جانتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ کیا میں اس نظریے کو، اس سوچ کو بچوں تک پہنچا سکتا ہوں، وہ بچے جو مجھ تک اپروچ نہیں رکھتے یا میں ان تک اپروچ نہیں رکھتا، تو یہ میری سوچ تھی، لیکن میں لانچ نہیں کر پا رہا تھا کہ یار کیا کرنا پڑے گا، یعنی نان ٹیکنیکل تھا، میں یہ اس بات کا اعتراف کروں۔ ایسا کیا ہوا کہ شعر و شاعری کی طرف آئے، شعر و شاعری کا خیال ذہن میں آیا اور پھر شعر و شاعری قلم بند کیا؟ اچھا، یہ شاعری کا خیال نہیں آیا، بلکہ شاعر ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا۔ ہاں، جس طرح میں اگزامپل دیا کرتا ہوں شاعری کے حوالے سے کہ زمین میں لاوا ہوتا ہے، جی، وہ تو ہے ہی، موجود ہے وہ۔ موجود ہے، اب جہاں اس کو زمین کمزور ملتی ہے وہاں سے وہ پھٹ کے نکل آتا ہے۔ جی بالکل۔ شاعری کا مادہ انسان کے اندر ہوتا ہے، شاعر نیچرل ہوتا ہے، تخلیقار نیچرل ہوتا ہے۔ اب کسی کو اس عمر میں ٹائم مل گیا اظہار کا، کسی کو اس عمر میں مل گیا، کسی کو 50 سال کی عمر میں ملا، بس یہ موقع ملنے کی بات ہے۔ ہاں، حالات و واقعات ہوتے ہیں، سم ٹائم فار ایگزامپل جس طرح ہم دیکھتے ہیں ہم اپنوں سے بچھڑ جاتے ہیں، تو سم ٹائم جوانی میں انسان کا وہ محبت کا پہلو بھی ہوتا ہے، اسے جو ہے نا ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے، کچھ یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے نا اظہاریہ اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن ابتدا میں جو ہم شعر کہتے ہوتے ہیں وہ بڑا ٹوٹا پھوٹا شعر ہوتا ہے۔ آج اگر وہ انہی اشعار کو اٹھائیں نا تو دیکھیں تو ہنسی سی آتی ہے، لیکن پھر ہر حوالے سے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، تو سینئر دوست بھی گائیڈ کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ چین کی طرح جڑے ہوئے ہیں، آپ مجھ سے سیکھیں گے، میں آپ سے سیکھوں گا، تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ چیزیں چلتی رہیں، تو معاشرے سے سیکھتے رہے، پھر یہ اظہاریہ جب بن گیا، کیوں نہ پھر آپ کے درد کو بھی بیان کیا جائے، جیسے امیر منائی نے کہا تھا، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ ایز اے ٹیچر، ایز اے شاعر، زندگی میں بہت کچھ آپ نے کیا اور ابھی بہت کچھ انشاءاللہ آپ کریں گے۔ انشاءاللہ ضرور۔ اپنا ایکسپیرینس ہم سے شیئر کریں، آپ نے زندگی سے کیا کچھ سیکھا اور زندگی کا کیا خلاصہ ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور زندگی کیا کچھ دیتی اور کیا کچھ لیتی ہم سے؟ ایز اے ٹیچر، ایز اے شاعر، اگر اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ دیں، جی، اس کو اس طرح کویسچن کر دیتے ہیں کہ اس عمر تک زندگی کی ڈیفینیشن آپ کیا کرتے ہیں، جی، تو ان شارٹ بتاؤں، زندگی پاکستان کے حوالے سے میرا فارن کا کوئی ایکسپیرینس ابھی نہیں ہوا، اللہ موقع دے تو میں وہ ایکسپیرینس بھی دوستوں تک شیئر کروں۔ پاکستان کے حوالے سے زندگی کا نام صبر ہے، سب۔ ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر سروائیو کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، یقین جانیے آپ کو ہر شخص، ہر چہرہ اداس ملے گا، لوگوں کو پریشانی ہے۔ ایک دور تھا کہ لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی کہ میں نے گاڑی کا نیکسٹ ماڈل کون سا لینا ہے، اب انہی لوگوں کو پریشانی ہے کہ ہم نے جو ہے نا رات کو بچوں کو کھانا دینا ہے اور اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے۔ میرا پلیٹ فارم شاعری کا جو ہے وہ اردو ہے، مگر میری مدر لینگویج سریکی ہے تو میں اس میں بھی شعر کہتا ہوں۔ جی بالکل، تو میں کچھ آپ کے، اللہ کرے کہ آپ کے ویورز کو پسند آ جائیں، میں ایک دو شعر سناتا ہوں کہ ایک کہانی اور سنائی جائے گی جب رستے سے لاش اٹھائی جائے گی، ایک کہانی اور سنائی جائے گی جب رستے سے لاش اٹھائی جائے گی، پہلے دل کو خوب سجایا جائے گا، پھر تیری تصویر لگائی جائے گی۔ اور ایسے ہی دو شعر اور اپنا اردو کے کہ جب بھی صحرا دہائی دیتا ہے، اہل دل کو سنائی دیتا ہے، میں نے دیکھا ہے موند کر آنکھیں، تو پھر بھی دکھائی دیتا ہے۔ اور آپ کے نوجوان ویورز کے لیے کہ ایک اپنا نظم ہے میری، کھلونا کھلونا جان کر تم نے اگرچہ دل میرا توڑا، کھلونا جان کر تم نے اگرچہ دل میرا توڑا، مگر یہ جان لو ہم دم کھلونے ٹوٹ بھی جائیں تو بچے مر نہیں جاتے، وہ ان کو پھینک دیتے ہیں، وہ ان کو بھول جاتے ہیں، میرا دل بھی جو ٹوٹا ہے نہ اس کو پھینک سکتا ہوں نہ اس کو چھوڑ سکتا ہوں، مگر یہ بات بھی سچ ہے تمہارے چھوڑ جانے سے میں ہرگز مر نہیں سکتا، میں اپنے طور جی لوں گا، میں اپنے طور جی لوں گا۔ یہ کہانی دی خیر ہووے پئی،
زندگانی دی خیر ہوئے پئی ایویں آکھیا ہا ڈھول ایک واری میرے جانی دی خیر ہوئے پئی. اور ایویں ایک شعر غزل دے ہیں جو ساڈے گنگدام خوابیں کو جگارے مارنے دے ہیں، ساڈے گنگدام خوابیں کو جگارے مارنے دے ہیں، خیالیں کو بھی سوچیں دے سہارے مارنے دے ہیں. وچھوڑا ہجر تے مونجھاں بیا والے یار دیاں تانگاں، محبت دے پجاریاں کو اے چارے مارنے دے ہیں. زمانے وچ میں ٹر پھرتے ایہو محسوس کیتا ہے، اتھاں لوکیں کو نفرت دے بلارے مارنے دے ہیں. مقدر دے چکر وچ ہیں سمجھ شہزاد نہیں آندی، بھنور ساکوں جیویں دے ہیں کنارے مارنے دے ہیں. آپ کا ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال علامہ اقبال. اور کلاسیکل جو شاعر ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں خیر عامر بھائی، اب وہ ٹھیک ہے میں لٹریچر سے جڑا ہوا انسان ضرور ہوں اور اردو پڑھاتا بھی ہوں، لیکن خیر میری اتنا زیادہ ورتھ نہیں ہے کہ میں کلاسیکل شعراء یا جناب اقبال یا غالب ہو گئے، میر تقی میر ہو گئے، میر درد ہو گئے، یا مرثیہ کے حوالے سے دیکھا جائے میر انیس صاحب ہو گئے، دبیر صاحب ہو گئے، تو ان پر میں کیا بات کروں. یہ تو چھوٹا منہ اور بڑی بات، کم از کم میرے تو پر جلنے لگتے ہیں. میرا یہ ہے کہ اقبال کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایز اے ٹیچر میں بات کروں کہ اقبال کو جب میں اقبال کی غزلیں سلیبس میں موجود ہیں یا پھر ویسے بھی اگر کبھی اتفاق ہو، کیونکہ رزق روٹی سے فرصت ملے تو بندہ کتاب کی طرف بھی جاتا ہے، تو ان کا اگر شعر پڑھوں نا تو میری کیپیسٹی کے لیے ان کا مصرع ہی کافی ہوتا ہے. اقبال کا شعر دیکھیے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اس کے پیچھے ڈیٹیل اتنا زیادہ ہے، یعنی اقبال صاحب جب بات کرتے ہیں تو وہ جہانوں کو سمیٹ کے رکھ دیتے ہیں. سمندر کوزوں میں بند. ہاں جی ہاں. دنیا میں اس وقت بہت سے ممالک ہیں، آپ کس ملک میں شعر و شاعری کا ٹرینڈ جو زیادہ ہے آپ کے خیال میں؟ خیر لٹریچر تو ہر جگہ پر کام کرتا ہے. اگر ہم آمد اسلام سے پہلے دیکھیں تو عرب میں ہر دوسرا بندہ شاعر تھا جی. اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں کہ سعودی عربیہ میں عرب سرزمین پر جو ایک بڑے باکمال شاعر گزرے ہیں ان کا نام تھا امر القیس. امر القیس کی شاعری کا طوطی بولتا تھا. شاعری ہر جگہ پر ہوتی ہے، انگلش شاعری ہے، اردو شاعری ہے، فارسی شاعری ہے. اب تو لوگ لٹریچر کی طرف لوٹ رہے ہیں، ان کو لوٹنا پڑے گا سر. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لاکھ اسلحہ بنا لیں، یہ لاکھ خطرناک آتشی مواد جمع کر لیں، یہ تھک جائیں، یہ جنگیں لڑ لیں، یہ استحصال کر لیں، یہ بے گناہوں کو مار لیں، ان کا آخری جو سٹے ہے وہ انہیں لٹریچر کی طرف آنا پڑے گا. ویپن کو چھوڑ کے ان کو قلم اور کتاب کی طرف آنا پڑے گا. ان کو اگلی نسلوں کو سمجھانے کے لیے راتوں کو جاگ کے ادب تخلیق کرنا پڑے گا. وقت بدلا تھا، عوام انگوٹھے سے ٹیکنالوجی کے ذریعے قلم پر آئی تھی، قلم پہ آئی تھی بالکل. واپس فنگر پرنٹ کی طرف ہاں بالکل جا رہی ہے بھائی. وقت دہرائے گا اپنے آپ کو، یہ لوگ جائیں گے. جیسے اسلام امن کا دین ہے ویسے لوگوں کو امن کی طرف آنا پڑے گا. کل میں ایک بندے کو سن رہا تھا، اس نے بڑی زبردست بات کی ہے. اس نے کہا یار آپ نے کلمہ نہیں پڑھنا، دنیا والوں نہ پڑھو، انسانیت کی طرف تو لوٹ آؤ، انسانیت کی طرف تو لوٹ آؤ. آپ کیوں زمانے کو مارتے ہو؟ تو میں اکثر اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ یار کوئی کسی کو تب مارے جس نے مرنا نہ ہو. تو جب عامر نے، میں نے، دوستوں نے، ظالم نے، مظلوم نے، سب نے مرنا ہے. یار مارتا وہ ہے جس نے نہیں مرنا. اللہ مارتا ہے، اللہ نے نہیں مرنا، وہ حی القیوم ہے. انسان کو کیا کرنا پڑے گا؟ امن کی طرف آنا پڑے گا، حقائق کی طرف آنا پڑے گا، درس محمدی کی طرف جانا پڑے گا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترک کر کے ہم کبھی امن والے نہیں ہو سکتے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتے. ایسے بھی جب ہم شاعر حضرات کے پاس آتے ہیں نا تو پھر یہ جو ٹائم جو ہوتا ہے نا یہ ہمارے گرفت میں نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. یہ تو پھر اس طرح ہو کہ ہمارا پروگرام جو وہ لائف ہو، شاعر ہمارے پاس ہوں اور وقت کی قید نہ ہو، پھر ہم وقت سے آزاد ہوں اور پھر وہ پروگرام چلتا رہے اور آپ سنتے رہیں اور ہم آپ کو سناتے رہیں. تو ہم فینلی جو ہے وہ آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور خاص طور پر ہم آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ نے ہمیں حوصلہ افزائی دی، آپ نے ہمیں عزت دی. یہ آپ کا عامر بھائی بڑا پن اور آپ کی تربیت ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شہزاد بھائی ہم آپ کے شکر گزار ہیں. نہیں، بلکہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے عزت بخشی ہے، آپ نے میرا مان بڑھایا ہے،
آپ اگین میں آپ کا شکر ادا کروں گا کہ آپ جو ہے نا میرے گھر تشریف لائے ہیں. ویری تھینکفل ٹو یو. اللہ آپ کی زندگی میں برکت پیدا فرمائے, اللہ آپ کے روزگار کو وسیع کرے, اللہ آپ کے خاندان کو سلامت رکھے. بہت مہربانی. السلام علیکم. فیملی ویورز آج تک لوگ کہنے ختم تھے. انشاءاللہ پہنچ جانا لوگ اپنی سے ملاقات اس وقت تک سونے اللہ کے مان تھے. خدا حافظ.